بتائیں یہ کیس تھا کیا اور اس کی ملکی سیاست پہ کیا اثر انداز ہوئے سر؟ دیکھیے، پاکستان کے اندر جب بھی کوئی زیر عتاب آ جاتا ہے نا تو پھر اس کے اوپر بہت سارے کیسز بنتے ہیں. ارشد شریف بھائی کے اوپر جو 16 مقدمات بنائے گئے ان سے اب سب لوگ بھاگ رہے ہیں، پورا نظام ان سے بھاگ رہا ہے، وہ مدعی بھی بھاگ رہے ہیں جنہوں نے وہ مقدمات بنائے تھے. تو اسی طرح جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ طے کر لیتی ہے کہ فلاں کا بازو مروڑنا ہے تو پھر جائز اور ناجائز دونوں طرح کے مقدمات بنتے ہیں. عمران خان صاحب کے اوپر بھی اسی طرح مقدمات بن رہے ہیں، لگ بھگ 2 درجن سے زیادہ مقدمات، 2.5 درجن کے قریب ان کے اوپر ہو گئے ہیں. لیکن اگر آپ ان سارے مقدمات کو دیکھیں تو کسی کا بھی آپ کو سر پاؤں نہیں ملے گا، ایک آدھے کو چھوڑ کر. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. عمران خان کی ایک مبینہ بیٹی کا معاملہ اٹھایا جاتا ہے اور اس پہ 4 مرتبہ وہ کیس عدالتوں میں گیا، ہائی کورٹس میں، اور ہائی کورٹس نے کہا کہ ہمارا اسلام مذہب بھی اجازت نہیں دیتا نجی معاملات میں گھسنے کی، اور یہ ریلیونسی نہیں ہے، انہوں نے مسترد کر دیا. اب حادثاتی طور پہ ہوا یا اتفاقیہ ہوا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو دوبارہ لگا دیا، یعنی 4 مرتبہ مسترد ہونے کے بعد. تو حالات طے کرتے ہیں کہ کون سے آدمی پہ توہین لگانی ہے یا کون سے آدمی پہ کارروائی کرنی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے پاکستان میں قانون نہیں طے کرتا. اور یہ جو عمران خان صاحب کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ کیسز، یہ تو ایک نہیں بہت سارے ہوئے ہیں اور مختلف قسم کے ایلیگیشنز ان کے اوپر لگے. دہشت گردی تک کے مقدمات درج ہوئے ہیں، دہشت گردی تک کے. اگر عمران خان نے کرپشن کی ہوئی ہوتی نا اور اس کے میگا کرپشن کے اسکینڈلز ہوتے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس، تو پھر اس طرح کے مقدمات بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ غور کیجئے گا، زرداری صاحب پہ دہشت گردی کا پرچہ نہیں کروانا پڑتا. کیوں؟ کیونکہ ان کے دوسرے بڑے معاملات مل جاتے ہیں تو وہیں سے کام چل جاتا ہے. اسی طرح آپ کو کبھی بھی نواز شریف صاحب کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ یا اس قسم کی چیزیں نہیں کرنی پڑتی کیونکہ ان کی آپ کو بہت ساری اور چیزیں مل جاتی ہیں. نہال ہاشمی کے اوپر آپ کو توہین عدالت لگانی پڑتی ہے کیونکہ اس کی باقی چیزیں آپ کو نہیں ملتی. تو جس آدمی کے کرپشن کے کیسز مل جائیں، جس آدمی کی 2 نمبریاں مل جائیں، جس آدمی کے میگا سکینڈلز مل جائیں، اس کو تو وہیں پہ فکس کیا جاتا ہے. لیکن جس آدمی کی یہ چیزیں نہ ملیں تو پھر اس کو کبھی توہین میں، کبھی کرپشن، کبھی اس کے اندر دہشت گردی میں، کبھی کسی فوجداری مقدمے میں، تو ادھر ادھر فکس کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. 10 اکتوبر 2022 صدر عارف الوی کا بیان سامنے آ گیا جس میں انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کے خلاف امریکی سازش سے متفق نہیں ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عارف الوی نے ایسا واقعہ کیوں پیش ہوا تھا؟ اچھا، یہ سیاق و سباق سے ہٹا کر بیان کیا گیا تھا. جب ان کا یہ اسٹیٹمنٹ آیا تو بعد میں انہوں نے اس کی وضاحت بھی دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ بیان ایسے نہیں تھا، اس کو سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کیا گیا ہے. وہ سائفر صدر پاکستان کے پاس موجود ہے اور سائفر چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی بھیجا گیا ہے اور اس کی انکوائری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. 12 اکتوبر 2022 منی لانڈرنگ کیس، شہباز شریف اور حمزہ بری کر دیے گئے. یہ بتائیں منی لانڈرنگ کیس کیا تھا اور کتنی رقم کی منی لانڈرنگ کا الزام ان پہ تھا سر؟ دیکھیں، ہم منی لانڈرنگ کو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، نارملی جو لوگوں میں پرسیپشن ہے کہ پاکستان سے پیسہ اٹھایا اور پاکستان سے باہر بھجوا دیا. ایکچولی منی لانڈرنگ کی جو ڈیفینیشن ہے، مجھے نیب کے آفیسرز نے 1-2 دفعہ ہماری ان کے ساتھ کنورسیشن ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ پیسے کو انلیگل طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے موو کرنا بھی منی لانڈرنگ ہے. مثال کے طور پہ پاپڑ والے کے اکاؤنٹ میں پیسے، چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں پیسے، ڈرائیور کے اکاؤنٹ میں پیسے، کلرک کے اکاؤنٹ میں پیسے، اسٹور کیپر کے اکاؤنٹ میں پیسے. تنخواہیں ان کی 20-20, 25-25 ہزار ہیں، 15,000 سے 25,000 کے درمیان تنخواہ ہے اور پیسے ان کے اکاؤنٹوں میں آ رہے ہیں 100 کروڑ، 200 کروڑ، 400 کروڑ. تو یہ اتنا زیادہ پیسہ کہاں سے آ رہا تھا؟ دس از کالڈ منی لانڈرنگ. اور منی لانڈرنگ کا جتنا کلیئر کیس شہباز شریف اور ان کی فیملی کے اوپر تھا، دیکھیں 2 کیس پاکستان کی ہسٹری میں بڑے کلیئر ہوئے ہیں، بڑے نیٹ اینڈ کلین کیس ہوئے ہیں جن کے پاس پورے ثبوت ایجنسیز کے پاس موجود تھے. ایک اومنی سکینڈل بڑا نیٹ اینڈ کلین تھا، اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے کچھ لوگوں نے بارگین بھی کیا اور کس طریقے سے لوگوں نے جان چھڑانے کی کوشش کی اور کیسے این آر او لیا گیا. ایک جو کیس تھا وہ اومنی سکینڈل تھا، بڑا نیٹ اینڈ کلین اور کلیئر کیس تھا، اس کے اندر ملزمان بچ نہیں سکتے تھے. اور دوسرا جو سب سے کلیئر کیس تھا وہ یہ شہباز شریف فیملی کا تھا.
جہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ ملازموں کے اکاؤنٹوں میں اربوں روپے آ گئے ہیں، اور وہ پیسہ باقاعدہ جو فرنٹ مین تھے وہ پیسہ آتا کیسے تھا؟ وہ بہت سارے اکاؤنٹس تھے جن سے وہ پیسہ ان جعلی اکاؤنٹوں کے اندر آتا تھا، اور وہاں سے وہ پیسہ 20 لاکھ سے کم رکھ کے، یعنی 20 لاکھ کی اماؤنٹ اس لیے نہیں نکالتے تھے کہ 20 لاکھ نکالنے پہ ریڈ الرٹ ہو جاتا ہے، وہ پھر پوچھتے ہیں کہ آپ نے 20 لاکھ روپے نکالا، کہاں سے نکالا، کیسے نکالا، کیا ہوا، تو آپ کو سوال جواب ہوتے ہیں آپ کے ساتھ بینک میں۔ اس پروسیس سے بچنے کے لیے جو فرنٹ مین تھے یا جن کو ہم کیش بوائز کہتے تھے، اس پروسیس سے بچنے کے لیے ہم ان کو فرنٹ مین یا کیش بوائز کہتے تھے، وہ کیش بوائز 20 لاکھ سے کم کی اماؤنٹ نکالتے تھے، یا تو اس کو شریف خاندان کے لیے منی لانڈر کرتے تھے باہر پاکستان سے، یا وہ ان کے ذاتی اخراجات کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے سر، 21 اکتوبر 2022 توشہ خانہ ریفرنس، عمران خان کو اسمبلی رکنیت سے نااہل قرار دے دیا گیا۔ توشہ خانہ ریفرنس سے پی ٹی آئی کی سیاست کو کتنا جھٹکا لگا؟ لیکن توشہ خانہ کے اوپر ساری سیاست کھڑی ہے اس وقت۔ عمران خان صاحب نے توشہ خانہ سے تحائف خریدے تھے اور خرید کے انہوں نے بھیج دیے۔ اب ذرا عمران خان کے اوپر آپ غور کریں، عمران خان ہے کون؟ میں نے عمران خان کا ایک انٹرویو کیا تھا سن 2012 میں، اور یہ میرا پہلا انٹرویو تھا۔ اس میں نے عمران خان سے یہ بھی پوچھا کہ آپ اپنا گھر کیسے چلاتے ہیں، اور باتوں باتوں میں انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ان کے پاس بعض اوقات گفٹس ہیں یا ایسی چیزیں ہیں جو انہوں نے جیتی ہیں، یا ان کے پاس سوینئرز ہیں، مثال کے طور پہ مین آف دی میچ، مثال کے طور پہ ان کا بیٹ جس سے انہوں نے سینچری کی ہوئی ہے یا 50 کی ہوئی ہے، ان کے بالز جن سے انہوں نے بہت اچھی بالنگ یا پرفارمنس کی ہوئی ہے، یا ایسی چیزیں۔ یہ چیزیں عمران خان صاحب نے نیلام کی تھی، اور یہ اپنی زندگی میں انہوں نے چیزیں نیلام کی ہیں، نہ صرف نیلام کی بلکہ ان سے اکٹھا ہونے والا پیسہ انہوں نے فلاحی کاموں کے اندر بھی استعمال کیا، میں بھی وہ اپنے استعمال میں بھی لائے ہوں گے۔ تو انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا، اور جو پلاٹس ان کو ملے ان کے کھیلنے کے بعد، ان کی پرفارمنس کے اوپر، ان کے اوپر جو انعام میں ان کو پلاٹس ملے، وہ بھی انہوں نے شوکت خانم کو دے دیے، تو فلاحی کاموں میں انہوں نے لگا دیے۔ ان کی یہ لائف کی پریکٹس رہی ہے عمران خان کی کہ ان کے پاس جب بھی کوئی قیمتی چیز آتی ہے یہ اس کو سیل کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ قیمتی چیزوں کو استعمال نہیں کرتے۔ یعنی وہ آپ دیکھ لیں، جوتا وہ پہنتا ہے جو پاکستان میں پشاور میں بنتا ہے، آپ کبھی عمران خان کو برانڈڈ جوتا پہنے ہوئے نہیں دیکھیں گے، میکسیمم وہ جاگر پہن لیتے ہیں کیونکہ اسپورٹس مین ہے، تو وہ پاکستان میں بنتے نہیں ہیں، ورنہ آپ عمران خان کو پاکستانی جوتا پہنا ہوا دیکھیں گے، پاکستانی کپڑا پہنا ہوا دیکھیں گے، اور نارمل کپڑوں میں دیکھیں گے، کبھی آپ اس کو برانڈ کانشیس نہیں دیکھیں گے، وہ خود ہی ایک برانڈ ہے۔ تو عمران خان کے ساتھ یہ قیمتی چیزیں، یعنی کروڑوں روپے کا سامان وہ اپنے ہاتھ پہ پہن لے، کوئی بہت قیمتی چیز وہ اپنی انگلی میں چڑھا لے، یا وہ اپنے ساتھ لے کر پھرے یا اپنے گھر میں سجائے۔ جو لوگ عمران خان کے گھر پہ گئے ہیں بنی گالا پہ، ادھر ایک دن ہم کچھ اور صحافی بھی تھے، اکٹھے گئے ہوئے تھے، تو ان کے صوفوں کے کور جو ہوتے ہیں نا، یہ صوفوں کے اوپر وہ بھی پھٹے ہوئے تھے، تو ہم نے یہ بھی دیکھا وہاں پہ بنی گالا میں۔ تو اس آدمی کو شوق نہیں ہے بہت مہنگی مہنگی چیزیں رکھنے کا اور سجانے کا، نہ مہنگی گاڑیوں کا شوق ہے، نہ مہنگے کپڑوں کا شوق ہے، نہ مہنگے زیور کا شوق ہے، نہ مہنگی گھڑیوں کا شوق ہے، تو یہ اس کا اس طرح کا شوق نہیں ہے۔ ایون عمران خان جس گن سے شکار کھیلتے تھے نا، یہ ریمنگٹن کی گن ہے، میرے پاس بھی ہے وہ، ایک ونچسٹر کی پمپ ایکشن ہے جو عمران خان صاحب جسے شکار کھیلتے تھے، شارٹ بیرل والی، تو وہ میرے پاس بھی ہے، اور وہ یعنی گنز کے اندر آپ کہیں تو بڑی ایوریج گن ہے، وہ ایک ہی گن سے انہوں نے ساری زندگی شکار کھیلا ہے، اسی سے وہ کھیلتے تھے۔ تو مہنگی چیزوں کا اس آدمی کو شوق نہیں ہے، اس کو جب کوئی اس طرح کی چیزیں ملتی تھی وہ سیل کر دیتا تھا، اور وہ ان چیزوں کو اپنے پاس نہیں رکھتا تھا۔ اب وہ پیسے چیریٹی کیے ہیں، خرچ کیے ہیں، شو کیے ہیں، یہ الگ سوالات ہیں۔ توشہ خانہ کا ایلیگیشن اگر آپ کسی ایسے آدمی کے اوپر لگاتے جس کے بارے میں قوم کو پتا ہوتا کہ یہ لالچی ہے، یہ پیسے اکٹھے کر رہا ہے، یا لگتا کہ اس نے فیکٹریاں بنا لی ہیں، یا لگتا کہ اس نے بہت ساری ملیں بنا لی ہیں، یا لگتا کہ اس نے شوگر مل بھی بنا لی۔ پاکستان کے اندر پیسہ کمانا کوئی مشکل ہے وزیر اعظم کے لیے؟ ایک ٹھیکہ دے گا چھوٹا سا ٹھیکہ دے گا، اربوں روپے نکال لے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا کسی کو، اور وزیر اعظم روزانہ ایسا کر سکتا ہے۔ بے شمار چیزیں پاکستان میں ہو رہی ہوتی ہیں جہاں سے وزراء بہت مال بناتے ہیں تو وزیر اعظم تو بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ کوئی قابل فہم بات نہیں ہے کہ توشہ خانہ پہ عمران خان صاحب پیسے کمانے کے لیے استعمال کر رہے تھے، یہ ایک نارمل چیز ہے۔ توشہ خانہ کے اندر آنے والا سامان بک جاتا ہے اور اسی پرائس کے اوپر بک جاتا ہے، تو عمران خان صاحب نے بجائے کہ وہ ویسے بکتا انہوں نے خود خرید لیا، ان کی فیملی نے خرید لیا، اور پھر اس میں سے انہوں نے کچھ سیل کی چیزیں،
اور جو سیل کی ان میں سے وہ کہتے ہیں کہ ایک رقم انہوں نے ایسے کاموں کے اوپر لگائی جو پبلک گڈ کے لیے تھے. تو یہ لوگوں کے اندر اس نے توشہ خانہ نے صرف ایک نعرہ ضرور دیا ہے عمران خان صاحب کے مخالفین کو, لیکن توشہ خانہ نے عمران خان کو ڈیمیج نہیں کیا اب تک کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. اور ڈیمیج کیوں نہیں کیا کہ یہ پرسیپشن ہے پاکستان میں کہ عمران خان پیسوں کا بھوکا نہیں ہے, یا یہ پیسے کے لیے ایسا کچھ نہیں کرے گا. کیونکہ جو لوگ اس پہ ایلیگیشن لگا رہے ہیں نا, یہ سارے کے سارے شوکت خانم کے ڈونر رہے ہیں, اور ان سب کو پتہ ہے کہ اس کو جو پیسہ دیتے ہیں وہ اسی کام پہ لگاتا ہے, اپنی جیب میں نہیں ڈالتا.